کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو تو جلتے جلتے کہا اس نے یا نور ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آ کے جگنو جو چمکے میرے روبرو آ کے جگنو جو چمکے میرے روبرو عرض کی میں نے اے شاہد شودرو کس کی طلعت ہے تو کس کا جلوہ ہے تو کس کی طلعت ہے تو کس کا جلوہ ہے تو یہ کہا جس کا جلوہ ہے یہ 400 اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اعظمی گرچہ بے حد گناہگار ہے مجرموں بے عمل ہے خطا کار ہے اعظمی گرچہ بے حد گناہگار ہے مجرموں بے عمل ہے خطا کار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے کہ اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطوا اللہ ہو 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ سب سے پہلے سید امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت مجدد ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پیش کروں گا بہت خوبصورت کلام میرے اعلیٰ حضرت بڑے خوبصورت بڑے خوبصورت یہ نعیم بھائی نے دوران نقابت زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے پڑھا تھا نا اس میں ایک شعر تھا کہ دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے خدا کی قسم یہ حق تھا اعلیٰ حضرت کو کہنے کے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تو کیا یہ حق پا سکتے ہو کہ یہ کہو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے آج یہ محفل ہے یہ مسجد ہے اگر مسجد نہ بھی ہوتی صرف محفل ہوتی اور میں کہتا کہ ذرا بھائیو اٹھو ذرا کوئی گنگناؤ گیت تو گنگناؤ کوئی گانا تو سناؤ تو یقیناً کوئی ہمت ہی نہیں کرے گا کیا کوئی تصور کر سکتا ہے مسجد میں گالیاں مسلمان تو تصور نہیں کر سکتا تو ہم اپنی اس زندگی میں باہر ہوتے ہیں ہم پتہ نہیں منہ سے کیا کیا کرتے ہیں گانے ہم گاتے ہیں گالیاں ہم دیں غیبت ہم کریں چغلیاں ہم کریں اور وہ دن جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ کے سنا تو اس وقت تو سب ہوں گے ولی ہوں گے غوث پاک بھی ہوں گے پھر نبی ہوں گے انبیاء ہوں گے امام الانبیاء ہوں گے تو کیا تصور ہے کہ ہم ان ایسی ہستیوں کے سامنے اگر ہمارے نامہ اعمال میں یہ گانے باجے گالیاں وغیرہ ہوئی تو کیا ہم کیسے سنائیں گے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے خدا کی قسم یہ حق اعلیٰ حضرت جیسے بزرگوں کو تھا جو انہوں نے کہا کہ دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور جب زندگی حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلے بندہ چلے تو پھر اس کو کہنے کا حق بھی ہے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
ایسا کر دے کہ ہم بھی کہہ سکیں کہ دہن میں زبان تمہارے لئے. ہماری جھوٹ، غیبت، چغلیاں، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے وغیرہ جتنی بھی ہماری یہ برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے. تو امام اہل سنت کلام ہے، فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول، دیکھنی ہے نا، دیکھنی ہے نا، مل کے بولو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. قبر میں حضور کی آمد ہوگی، نور والے آقا آئیں گے. جب نور والے آقا نوری جلوہ دکھا کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نور جب آتا ہے تو آتا ہے، جب آتا ہے تو آتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے، 1 2 3 دن کے لیے نہیں، 1 2 3 ہفتوں کے لیے نہیں، مہینے 2 مہینوں کے لیے نہیں، سال 2 سال کے لیے نہیں. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت. ہائے اعلیٰ حضرت نے کہا، کتنا پیارا جملہ کہا، بہت خوبصورت جملہ. اس سے پہلے کہ وہ شعر پڑھوں، اس سے پہلے بھی ایک شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا، وہ پڑھ دو، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک شعر ہے وہ پڑھ دو. بھئی یہ نعت خوانی کس نے کی؟ ہم نے کی. یہ انتظامات کس نے کیے؟ ہم نے کیے. یہ لائٹنگ کس نے کی؟ ہم نے کی. مائک کس کا؟ ہمارا. آواز کس کی؟ ہماری. عوام کس کی؟ ہماری. ہر چیز ہماری، تکلیف کسی کو نہیں سمجھے. ہم جب قرآن پڑھیں تو اس لیے سے پڑھیں کہ حضور کی تعریف کہیں مل جائے. تعریف تو تعریف ہی ہے، کہیں اور مل جائے، کوئی اور نقطہ نکلے کہ حضور کی تعریف. اور وہ پڑھے تو اس لیے سے پڑھے کہ تنقیص ملے. معاذ اللہ، ملنے کی تو ہے نہیں. جو آیت بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی وہی لگا دی. معاذ اللہ. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے. ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے. پھر کہے مردد کے ہوں امت رسول اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ، گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول.
یہ شعر جو پڑھوں گا میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، جملے پر غور کیجئے گا، جملہ مصرع ثانی دوسرے مصرے کے جملے پر غور کیجئے گا، طبیعت جھوم اٹھے گی۔ فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ، بولو ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے۔ پیارا جملہ ہے نا، بہت پیارا جملہ ہے نا، محبت سے ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ اور جنت رسول، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ اللہ حضور کی بارگاہ میں نا نہیں ہے، لا نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، جو آتا ہے من کی مرادیں لے کے جاتا ہے۔ اور سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی بندہ مانگنے کے لیے آئے، وہ کہے بھائی ویس بھائی مجھے یہ چاہیے، تو نہیں کہوں گا اگر یہ کرے گا تو دوں گا، اگر وہ کرے گا تو دوں گا، اگر یہاں جائے گا تو دوں گا، اگر وہاں کرے گا تو دوں گا، اور پھر آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہوگا تو دوں گا، اگر ہوگا تو دوں گا، اور ہوگا تو کہوں گا اگر اجازت ہوئی تو دوں گا۔ نہیں سمجھے؟ اگر کی حاجت ہے، اگر کی حاجت ہے، حضور کی بارگاہ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ ہے نہ حاجت ہے، مالک بھی ہیں مختار بھی ہیں، جو چاہیں جسے چاہیں دیں، تو حضور کی بارگاہ میں لا نہیں۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا کھینچا نقشہ، لوگ کہتے ہیں نا یہ اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہے، یہ تو حضور سے مانگتے ہیں، تو بھائی ہم حضور سے مانگتے ضرور ہیں لیکن مانگنے کا فرق تو دیکھو، ہم حضور سے مانگتے ہیں تو اس لیے سے مانگتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہوئے ہیں، حقیقی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں بات رد کی، اس مسئلے کا رد کیا اور کہتے ہیں کہ ہم بھی کاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، ہم بھی کاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں صاحب فراغ مداح حضور، نثار معرفانی نعت خان، اویس قادری نعت خان، فصیح الدین نعت خان، یوسف محمد نعت خان، فنا فلا نعت خان، یہ سب نعت خان ہیں۔ ہم کیا حضور کی تعریف کریں گے؟ ہزار بار بھی شویم دہن مشت و گلاب، منوز نام تو گفتن کمال ہے، ہم کیا تعریف کریں گے حضور کی؟ اللہ نے کی اور کیسے کی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے لیے، اور کیسا بلند کیا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی سے بڑھ کر ہے، ہر آن حضور کے ذکر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم کیا تعریف کریں گے؟ شاعر نے کہا کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی بات کی کہ اے رضائی خود صاحب قرآن
ہے مداح حضور تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ مدینہ منورہ ایسی زمین، ایسا خطہ کہ جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں آنکھیں ترستی ہیں۔ لندن، امریکہ، جاپان کے لیے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ترستا ہو، روتا ہو، رو رو کے ترستا ہو کہ کاش امریکہ کی زیارت ہو جائے، کاش لندن کی حاضری ہو جائے۔ کوئی ایسا ہو تو ہو کوئی پاگل کا بچہ، لیکن مدینہ منورہ وہ بستی ہے کہ جہاں جانے کے لیے بندہ آنکھوں سے غار و قطار آنسو بہا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ یا اللہ دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو آئیے اس مدینہ منورہ کی یاد میں کھو جاتے ہیں، اور ایک کلام کے لیے مجھے کہا گیا ہے وہ میں پیش کروں گا۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدار وے تیرا سونا